خالق سے اچھا تعلق اور مخلوق سے اچھا برتاؤ مومن کی نشانی ہے۔ کھانا پینا سونا سانس لینا یہ سب ہی زندگی نہیں، دوسروں کے دلوں میں زندہ رہنا، ان کی دعاؤں میں زندہ رہنا اصل زندگی ہے۔ یقین کرو کہ حرام رزق سے ہی ہماری آنے والی نسلوں کو پاگل پن وراثت میں ملتا ہے۔ بلندی کی طرف جاتے ہوئے راستوں میں پھولوں کے بیج پھینکتے چلے جاؤ، زوال کا سفر پرسکون رہے گا۔ اگر کانٹے پھینک کر جاؤ گے تو واپسی کا سفر تو ہر صورت طے کرنا ہی ہوتا ہے۔ خاموشی کو بولنے پر اس لیے فضیلت حاصل ہے کہ بولنا جسم کا کام ہے اور خاموشی روح کا۔ سر کے اوپر سے پھرنے والے ہاتھ جتنے کم ہوتے جائیں گے، زندگی کی مصیبتیں اتنی ہی بڑھتی چلی جائیں گی۔ اگر کسی انسان کی خوشی کی وجہ تم نہیں بن سکتے تو کسی انسان کے دکھ کی وجہ بھی نہ بنو۔ زندگی میں انسان جس چیز کے پیچھے جتنا بھاگتا ہے وہ اتنے ہی فاصلے پر چلی جاتی ہے، اور جس کے لیے کوئی جستجو نہ کی جائے وہ خود جھولی میں آن کر گرتی ہے۔ لیکن ہم لا حاصل کی تلاش میں بھٹکتے پھرتے ہیں، اور جو پھل خدا کی طرف سے جھولی میں پک کر گرتا ہے اسے کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب تم کسی کے لیے کچھ محسوس کرتے ہو تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ دوسرے کو اس کا احساس تک نہ ہو، کیونکہ روحیں روحوں کی زبان سمجھنے میں کبھی دھوکہ نہیں کھاتی۔ عورت کی توہین یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کسی جاہل کو تھما دیا جائے۔ نیک لوگوں کے یہاں عورت شہزادی ہوتی ہے۔ اے ہمارے رب، ہم حاضر ہیں اپنی جان سے، جان کی ساری بےتابیوں سے، تنہائی کی تکلیفوں سے، قرب و درد کی تکلیفوں سمیت۔ آپ کتنے ہی بے عیب کیوں نہ ہو، کسی دوسرے کے عیب گننے کا حق نہیں رکھتے۔ کچھ لوگوں سے ملاقات کے بعد ہم اٹھ تو آتے ہیں مگر ہماری واپسی نہیں ہوتی۔ ہر چیز پر صبر نہیں کرتے۔ قرآن میں ہے، پہلے اپنے حق کے لیے بات کرو اور کرتے رہو جب تک آپ کو اپنا حق نہ ملے۔ سورہ عصر میں ہے، پہلے حق ہے پھر صبر۔ رشتے نبھانے کا راز کوشش ہوتی ہے، کوشش دونوں طرف سے لازمی ہوتی ہے، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ کسی کام کو شروع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ باتیں کرنا چھوڑ دیں اور کام شروع کریں۔ جب چن لیا جائے تو چہرہ معنی نہیں رکھتا، ماضی نہیں پوچھا جاتا، کردار پر تبصرے نہیں کیے جاتے، فقط محبت کی جاتی ہے۔ اگر زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہیں تو کسی بھی جملے کو اپنی ذاتی توہین نہ سمجھیں، بلکہ بولنے والے کی کمظرفی سمجھ کر آگے بڑھ جائیں۔ اچھی نیند کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ سے، اپنوں سے اور خدا کے ساتھ صلح ہو۔ ہر بات کو خاموشی سے مان لینا یہ بھی انداز ہے ناراضگی کا۔ دعا کے ساتھ ایسا جڑ جاؤ کہ گویا اس کے علاوہ کوئی علاج تم جانتے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کا سوچا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے بڑا ہے جس سے ہم ڈرتے ہیں یا جس سے ہم محبت کرتے ہیں۔ اللہ کی دوستی اس کی محبت ہے اور اس کی محبت اس کی یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، عقل والوں کے سوا مجھے کوئی یاد نہیں کرتا۔ شاید ہر انسان اندر سے بچہ ہی ہوتا ہے، اس کی کوئی پرواہ کرے، اس کا کوئی خیال کرے، اچھا لگتا ہے۔ جس نے قرآن اتارا ہے وہ جانتا ہے کہ تم نے کب کیا سوچنا ہے، اور یہ تمہاری سوچ کا جواب ہے۔
اس میں تمہارا ماضی ہے، حال ہے اور مستقبل ہے۔ آپ کے والدین کا دل کسی اور انسان میں موجود ہونا ناممکن ہے۔ اگر آپ کسی کو خوش کرنے کی توفیق رکھتے ہیں تو ضرور کریں، چاہے ایک لفظ کے ذریعے ہی ہو، اس میں کمی نہ کیا کریں۔ انسان اپنے ہی حالات کے ہاتھوں بنائی گئی ایک تصویر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو عقل مند ہوتا ہے وہ پاک دامن رہتا ہے۔ وفا ایک چھپا ہوا عمل ہے جس کا کوئی ساتھی نہیں سوائے ضمیر کے۔ بھوکے لوگوں کے سر پر رکھے خالی برتنوں سے زیادہ بھاری دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے۔ زندگی میں ایک ہنسی وہ ہوتی ہے جو انسان اپنے غم کو چھپانے کے لیے خود سیکھتا ہے، اور ایک ہنسی وہ ہوتی ہے جو انسان کے سارے غم بھلا دیتی ہے۔ دل خوش ہو تو ہر چیز خوبصورت لگتی ہے۔ اپنے دل کی حفاظت کریں، کیونکہ پریشان سوچیں دل کی خوشی کو تباہ کر دیتی ہے۔ خوش رہیں ہمیشہ اچھے گمان کے ساتھ۔ اگر اللہ کو راضی کرنے اور اس کے دیدار کے علاوہ کوئی اور خواہش پیدا ہو جائے تو سمجھو جنت ہاتھ سے نکل گئی۔ جب تک وفا نہ ملے تنہائی ختم نہیں ہوتی۔ نئے زمانے کے انسان کے لیے اس کی زندگی میں ایک سے بڑھ کر ایک خواہش بہت بڑی سزا ہے۔ اس کو جب بھی مارا اس کی خواہشات نے مارا، خواہش کے چابکوں نے مارا۔ وہ اپنے اندر یہ ایک ہنٹر بنا لیتا ہے، اچانک نکال لیتا ہے، پھر اپنے نفس کو کہتا ہے کہ مار مجھے۔ نفس اسے خواہش سے مارتا ہے، نیکی کے نام پر بھی مارتا ہے۔ جو الفاظ بول دیے جائیں وہ خوف زدہ نہیں کرتے، لیکن جو الفاظ منہ سے نہ نکالے جائیں وہ ڈراتے ہیں، نامعلوم کون سی زبان میں نکلیں۔ زندگی سے فرار ہونے والے سامان نہیں اٹھایا کرتے۔ ایک دن اداسیوں کی دوا ڈھونڈ لیں گے لوگ۔ آپ کا کیا خیال ہے، جو زندگی پھولوں کو اکھاڑ کر تعمیر کی گئی ہو وہ زندگی کھل سکتی ہے؟ آپ کی طرف وہی آئے گا جس کی روح میں آپ کی روح کا ایک حصہ موجود ہو۔ عید منانے کے لیے تھوڑا سا بچپن اور بہت ساری بے فکری چاہیے ہوتی ہے، اور جب انسان بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے پاس یہ دونوں ہی نہیں رہتے۔ اے عمر عزیز، ہمیں تھوڑی دیر کے لیے اس تیز دوڑ سے رک نہیں جانا چاہیے۔ زندگی کبھی بھی صرف ایک سبق کو کافی نہیں سمجھتی۔ کھڑکی جس نے ہواؤں کو اپنی زندگی میں آنے کی اجازت دی، وہی ہوائیں اس کا سر دیوار میں پٹخ رہی ہیں۔ اعمال سے ٹوٹی ہوئی چیزیں الفاظ سے نہیں جڑا کرتی۔ ظرف وسیع کر لو، شکوے شکایتیں کم کر دو، وجہ پوچھنا چھوڑ دو، خواہشیں مختصر کر لو، اور اسی طرح زندگی آسان ہو جائے گی۔ اور یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے گھرے ہوئے ہیں جن کے پاس اپنی بلند آواز کے علاوہ کوئی اور ہنر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ پہلے ہمت اور طاقت دیتا ہے، پھر ذمہ داریوں کا بوجھ۔ تمہارا ہم سفر اتنا تو معتبر ہو، تم جو پھول مانگو تو یہ نہ کہے کہ موسم گزر گیا۔ بڑے عجیب دنیا کے میلے ہیں، دکھتی تو بھیڑ ہے مگر سب اکیلے ہیں۔ جب کسی کو فرق پڑتا ہے کسی کے ہونے سے تو پھر وہ ضرور ڈرتا ہے اس کو کھونے سے۔ اللہ دیر تو کر سکتا ہے لیکن اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا۔ جسم پھر بھی تھک ہار کر سو جاتا ہے، ذہن کا بھی کوئی بستر ہونا چاہیے۔
عجب پہیلیاں ہیں ہاتھوں کی لکیروں میں، سفر ہی سفر ہے ہم سفر کوئی نہیں۔ ہمیں معلوم ہے ہم تھک چکے ہیں، مگر اب کیا کریں کہ راستہ یہی ہے۔ لوگوں نے گھر کی سلامتی کے لیے خود کو گھر سے نکال رکھا ہے۔ جھوٹ کبھی عزت نہیں پاتا، سچ کبھی ذلیل نہیں ہوتا۔ تھوڑی بہت کمیاں بھی ضروری ہیں، انسان ہے تو انسان لگنا بھی ضروری ہے۔ اور یہ قبول کر لو کہ جو ہوا بہتر ہوا، اور جو نہیں ہوا اس کا ابھی وقت نہیں تھا۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ لمحات وہ ہوتے ہیں جب آپ سب سے قیمتی چیز کو بچانے میں خود کو بے بس محسوس کرتے ہیں۔ کچھ حادثے انسان کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں، لیکن انسان کو وقت ہی سمجھ نہیں آتی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد انسان کو سمجھ آتی ہے کہ جو بھی ہوا میرے حق میں بہت بہتر تھا۔ انسان حقیقت سے اتنی تکلیف نہیں اٹھاتا جتنی وہم سے اٹھاتا ہے۔ آنکھیں بند کر کے محسوس کرنے کے علاوہ کچھ لوگوں سے ملنے کا کوئی اور راستہ نہیں ہوتا۔ آپ ہر ایک کے لیے مناسب نہیں ہو سکتے، اچھے نہیں ہو سکتے، لیکن آپ ہمیشہ ان لوگوں کے لیے بہترین رہیں گے جن کو اللہ نے آپ کے لیے بنایا ہے۔ تربیت کے رنگوں میں ایسے ڈھلو کہ لوگ تمہیں پڑھنا چاہیں، تمہارے ساتھ رہنا چاہیں، تمہیں سننا چاہیں اور تمہارے جیسا بننا چاہیں۔ جب دل بھر جاتا ہے تو لوگ قیمتی لمحوں کو منحوس گھڑی بنا دیتے ہیں۔ زندگی نیت اور ارادے کا کھیل ہے۔ ٹھیک 1 منٹ پہلے مرنے والے بھی ہماری طرح سمجھتے ہوں گے کہ موت ابھی دور کی کوئی چیز ہے۔ بند ہونے والے دروازوں کی حکمت آپ کو صرف اس لمحے سمجھ آئے گی جب آپ کو ان دروازوں کا بدلہ ملے گا۔ لوگوں پر جتنا بھی اعتبار ہو، مگر ان کے لیے اپنی زندگی کے کمروں میں صرف مہمانوں والا کمرہ ہی کھولا کریں۔ تم کسی شخص کے اندر کی حقیقت کو کبھی نہیں جان سکتے۔ تم کو کیا خبر یہ مسکرانے والے خدا کے روبرو کتنا روتے ہیں۔ تم تو کڑوے لفظ زبان سے ادا کر کے آزاد ہو جاتے ہو، مگر سننے والے پھر پل پل جیتے ہیں اور پل پل مرتے ہیں۔ وقت کے کتنے ہی رنگوں سے گزرنا ہے ابھی، یوں ہی نکل چلتے ہیں کہیں اپنی تلاش میں۔ وہ چیز جو ہماری دسترس میں موجود ہو، ہمیں پھر وہ کبھی پرکشش نہیں لگتی۔ سوچ گہری ہو جائے تو فیصلے مشکل ہو جاتے ہیں۔ کتنی آزادی سے ہر شخص اپنی حدوں میں قید ہے۔ ہر مضبوط شخص کے پیچھے ایک بے رحم ماضی ہوتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم کچھ مانگو اور اللہ نہ دے؟ اس کی رحمت کو یہ گوارا کہاں؟ ضرورت اور ضروری ہونے میں فرق ہوتا ہے۔ ہم بھی خود میں عجب دھن تلاش کرتے ہیں، عمل کچھ بھی نہیں اور کن تلاش کرتے ہیں۔ دیر سے آتے ہیں لوگ سمجھ میں، اس بات سے اکثر نقصان ہوا ہے۔ پچھتائیں گے ایک روز کڑی دھوپ پڑی تو، جو لوگ محبت کے شجر کاٹ رہے ہیں۔ جن کا ارادہ ہو ساتھ چلنے کا، وہ بہانے نہیں راستے ڈھونڈتے ہیں۔ ہمارے عیبوں کا جو ذکر کریں، تھوڑی اپنی قبر کی بھی فکر کریں۔ ویسے تو انسان خاک ہے، لیکن لفظوں میں آگ لیے پھرتا ہے۔ کس شہر منافق میں یہ تم آ گئے ساغر، ایک دوجے کی ہر شخص خطا ڈھونڈ رہا ہے۔ اس زمین پر بہت زیادہ لوگ اور بہت کم انسان بستے ہیں۔ ہر شخص کی قیمت وہ ہنر اور کمال ہے جو اس شخص میں پایا جاتا ہے۔
صبر کرنے والوں کا مقدمہ اللہ تعالی خود لڑتا ہے۔ زندگی میں ہم جو چاہتے ہیں وہ آسانی سے نہیں ملتا، لیکن زندگی کا سچ بھی تو یہی ہے کہ ہم بھی وہی چاہتے ہیں جو آسان نہیں ہوتا۔ بھاگتے لمحوں میں ٹھہری ہوئی ہے زندگی، کیا پتا کب کہاں کیا آخری ہو۔ اجنبی راستے ہیں، لاپتہ سی منزلیں، وہ رب تھام لے تو کوئی چاہ کر بھی نہیں گرا سکتا۔ اگر تم پرندے پالنا چاہتے ہو تو پنجرے خریدنے کی بجائے باغ اگاؤ، پرندے خود آ کر تمہیں گیت سنائیں گے۔ آنسوں کی جو قیمت اللہ کے دربار میں لگتی ہے وہ کہیں اور نہیں لگتی۔ آپ کی زندگی میں چاہے جو بھی چل رہا ہے، بس مسکرائیں اور خود کو پیار سے بھر لیں۔ اپنی زندگی کے تاریک لمحوں میں بھی بغیر کسی خوف کے انتظار کرو۔ محبت کے علاوہ جو کچھ تم دیکھتے ہو وہ ہمیشہ نہیں رہتا۔ روح اتنی قریب ہے کہ تم اسے دیکھ نہیں سکتے، لیکن اس تک پہنچ سکتے ہو۔ محبت مردے کو نئی زندگی بخشتی ہے۔ ہر گزرے دن کو پیچھے چھوڑ دینا ہی بہتر ہے، پرسکون بہتے ہوئے پانی کی طرح۔ جو کل گزر گیا وہ لکھا جا چکا، آج تو نئے بیج بونے کا وقت ہے۔ تمہاری غلطیاں بھی تمہیں سچائی تک لے جا سکتی ہیں۔ محبت میں تھوڑی سی توجہ زیادہ ہو جائے تو عشق بن جاتا ہے۔ دل کی اپنی زبان ہوتی ہے، دل کو بات کرنے کے ہزاروں طریقے آتے ہیں۔ خوبصورتی چہرے میں نہیں ہے، خوبصورتی دل میں ایک روشنی ہے۔ جو مشکلیں تمہیں دی گئی ہیں، جس لمحے تم انہیں قبول کر لوگے تو دروازہ کھل جائے گا۔ اپنے آپ کو اپنی سوچوں سے بچاؤ۔ محبت خوبصورتی کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ محبت کی وجہ سے چیزیں خوبصورت نظر آتی ہیں۔ دعا خدا پر بھروسے کا نام ہے، خدا پر یقین رزق کا واحد ذریعہ ہے جو باقی ہر ذریعے سے آزاد کرتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں شکر گزاری سے بہتر کچھ نہیں جانتا جو رزق اور اس میں اضافہ لے کر آئے۔ تمہارے دل میں ایک شمع ہے جو روشن ہونے کے لیے تیار ہے۔ تمہاری روح میں ایک خالی جگہ ہے جو بھرنے کے لیے تیار ہے۔ تم اسے محسوس کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو، برائی کے بعد جو تم سے ہو جائے بھلائی کرو جو برائی کو مٹا دے، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ آدمی کا جسم مہمان خانے کی طرح ہے، مختلف فکریں اور سوچیں مہمان کی طرح آتی ہیں۔ صبر کرنے والا اور جاننے والا ان فکروں کو اور سوچوں کو مہمان ہی سمجھتا ہے۔ انسان کی حقیقت یہ بھی ہے کہ وہ تب تک لوگوں سے امید لگائے رکھتا ہے جب تک مٹی میں مٹی نہ ہو جائے۔ فتح کر لینے اور جیت لینے کے لیے جنگ ضروری تو نہیں، اچھے اخلاق بھی انسان کو جھکا دیتے ہیں۔ تم تو بڑے عزت دار معزز مہمان ہو، دنیا کے ٹکڑوں کے لیے بھکاری کی طرح مت رو۔ یہ جگہ ایک خواب ہے، صرف سونے والا اسے حقیقت سمجھتا ہے۔ تمہارے زخموں کی گہرائی میں بیج ہیں جو خوبصورت پھولوں کے کھلنے کے انتظار میں ہیں۔ جتنا میں خود کے قریب آتا ہوں اتنا ہی مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میں خود سے کتنا دور ہوں۔ جب تم پرامن خوشی محسوس کرتے ہو تو تم سچائی کے قریب ہوتے ہو۔ محبت ہوا کی طرح ہے، تم اسے دیکھ نہیں سکتے لیکن محسوس کر سکتے ہو۔ جو چیز تمہیں تکلیف دیتی ہے اس میں تمہارے لیے برکت ہے،
اندھیرا تمہاری شمع ہے۔ عاشق کے لیے یار کی جدائی سے بری اور کوئی سزا نہیں ہے۔ جو سچ کی تلاش میں ہوتا ہے وہ سچ تک ضرور پہنچتا ہے۔ اللہ کے بندے کو لوگوں کی دی ہوئی عزت یا ان کی دی ہوئی ذلت سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ کوئی اسے مانے یا نہ مانے، اسے کوئی پرواہ نہیں۔ صبر ایک پھول ہے اور اس کی پتیوں سے بننے والی مرہم زخموں کو کھا جاتی ہے۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو۔ ہر شخص اپنی عادتوں کا غلام ہے۔ دوسروں کے بجائے اپنی صلاحیتوں پر توجہ دو۔ انسان کو اکثر اپنی منزل اس راستے پر ملتی ہے جس راستے سے وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ جسمانی بیماری یا مالی نقصان سے پریشان نہ ہو، یہ ایک قسم کا صدقہ ہے جو بڑی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ محبتیں بانٹنے والے محبتیں سمیٹتے بھی ہیں۔ جاہلوں میں نہیں ملتے اتنے جتنے جاہل پڑھے لکھوں میں ملے۔ جو باتیں ہم پی جاتے ہیں اکثر وہ ہمیں کھا جاتی ہیں۔ غلط بات پہ جو واہ کریں گے وہی لوگ تجھے تباہ کریں گے۔ زبان انسان کے اچھی یا بری شخصیت کے راز کو اگل دیتی ہے۔ اللہ جانتا ہے یا وہ شخص کہ وہ آنسو کتنے تکلیف دہ ہوتے ہیں جو باہر ٹپکنے کی بجائے ہمارے اندر گرتے ہیں۔ ہم تعلیم خرید سکتے ہیں لیکن عقل خدا کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ فکر میں رہو گے تو خود جلو گے، بے فکر رہو گے تو دنیا جلے گی۔ عروج ملنے پر انسان خدا نہ بن جائے، اسی لیے خدا نے زوال رکھا ہے۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اللہ کو نہ ثابت کرنے والا، اللہ کے وجود کو نہ ماننے والا تو کافر ہے ہی صحیح، اللہ کو ثابت کرنے کی کوشش بھی منع ہے، وہ بھی مسلمان نہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورج کا کوئی ثبوت نہیں ہے سوائے اس کے کہ دیکھنے والے کی آنکھ خود ہی ثبوت دے دیتی ہے۔ ثابت کرنے سے سورج نہیں بنے گا۔ اندھے آدمی کے سامنے تم قیامت تک سورج کے وجود کو ثابت نہیں کر سکتے، اور آنکھوں والا کبھی بحث نہیں کرے گا۔ جب کسی طاقتور کو اس کے جرم کی سزا نہیں دی جاتی تو وہ سزا اس پورے معاشرے میں بانٹ دی جاتی ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی فتح نفس پر جیت اور فتح حاصل کر لینا ہے۔ اگر نفس نے دل پر فتح پا لی تو سمجھو کہ وہ دل مردہ ہے۔ آگے بڑھنا اچھی بات ہے، لیکن انسان کو آگے بڑھنے کے لیے سازش کی نہیں بلکہ کاوش کی ضرورت ہوتی ہے۔ من کی میل کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی میں کو ختم کرو، اور میں کو ختم کرنے کے لیے عاجز بننا ضروری ہے، جھک جانا ضروری ہے، اور عاجز بننے کے لیے اور جھک جانے کے لیے ضروری ہے کہ تو اپنی ہستی تک کو بھول جا کہ تو کیا ہے۔ بس اتنا یاد رکھ کہ تو خاک ہے، خاک پر ہے، اور تجھے خاک میں ہی جانا ہے۔ پیار تو انسان ہی ہے، درد سہنا بھی انسان ہی ہے، درد سہنے کے باوجود پیار کرنا روح ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، لوگ جو مجھے جانتے ہیں انہیں مجھے دوبارہ جاننا چاہیے۔ میرے لیے میں چاند جیسا ہوں، آپ ہر روز میرا نیا چہرہ دیکھو گے۔ پوری دنیا کا سناٹا بتا رہا ہے، بادشاہت صرف میرے رب کی ہے۔ اگر نمائش کے بلب بند کر دو اور کسی غریب کے گھر میں چھوٹا سا بلب جلا دو تو وہ نمائش سے بہتر ہے۔ محبت ایک راستہ ہے تمہارے اور باقی ہر چیز کے درمیان۔ کچھ تبدیلیاں تکلیف ضرور دیتی ہیں لیکن وہ ضروری ہوتی ہیں۔ اتنی تاخیر نہ کیجیے پلٹنے میں کہ چابیاں بے اثر ہو جائیں تالوں پر۔
خدا کے راستے کی طرف بلانے والے خود خدا کا راستہ ہو گئے۔ اللہ ناراض ہو جائے تو تیری تقدیر بگڑ سکتی ہے۔ میت وہ نہیں جس کی روح پرواز کر گئی، میت وہ ہے جو سمجھتا نہیں کہ اس کے رب پر اس کے کیا حق ہیں۔ برا انسان اچھا مذہب بھی چن لے، اس کے باوجود برا ہی رہتا ہے۔ اچھا ہم سفر مل جائے تو انسان نیک ہو جاتا ہے۔ اچھے کاموں میں مصروف رہو، یہ اس زمین پر موجود سب سے سستی دوا ہے اور بہترین میں سے ایک ہے۔ جو شخص تم سے مخلص ہو کر محبت کرے وہ انسانوں کے پورے شہر سے بہتر ہے۔ بچپن کے کھیل ختم ہوتے ہیں تو نصیب کا کھیل شروع ہو جاتا ہے۔ ہماری خواہشات ہی ہماری آخرت کا فیصلہ کرتی ہیں۔ وہ دل شہنشاہ ہے جس میں کوئی آرزو نہیں۔ ہم غریبی کو حرام اور رشوت کو حلال سمجھتے ہیں۔ انسان اپنے آپ کے ساتھ سارا واقعہ خود ہی کر رہا ہے۔ زندگی خراب ہوئی سو ہوئی، لیکن اپنی موت تو خراب نہ کرو۔ دیر تک چلتے رہے اور چلتے چلتے تھک گئے، ختم ہونے میں نہ آیا گمراہی کا راستہ۔ جب ہم تعلیم حاصل کر لیتے ہیں تو پھر ہم کسی اور کی رائے سننا بھی پسند نہیں کرتے۔ سب نے کہا وہاں جاؤ جہاں تمہاری قدر ہو، چنانچہ ہم اللہ کی طرف لوٹ گئے۔ ٹوٹ کر بھی دھڑکتا رہتا ہے، دل سا کوئی وفادار نہیں دیکھا۔ ہر آنے والا دن چیزوں کو درست کرنے کا دوسرا موقع ہوتا ہے۔ سستی سے بچو، یہ آپ کی کامیابی کو بھی ناکامی میں بدل دیتی ہے۔ آنکھیں بند ہونے سے پہلے اگر کھل جائیں تو زندگی سدھر جاتی ہے۔ ہر کسی کے جلنے کا اپنا انداز ہوتا ہے، پروانے جتنے بھی جلیں مگر دیا نہیں بنتے۔ عزت کے بغیر دنیا کی کسی محبت کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اگر آپ نظر انداز کرنے کے ماہر نہیں تو آپ بہت کچھ کھوئیں گے، سب سے پہلے اپنا سکون۔ اگر زندگی کبھی روشنیوں کا تحفہ دے تو انہیں مت بھولنا جنہوں نے کبھی آپ کے اندھیرے بانٹے تھے۔ محبتیں عمل سے نظر آتی ہیں، باتوں سے تو دکاندار متاثر کرتے ہیں۔ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کا دل رکھنے والا شخص بھی ایک دل رکھتا ہے۔ محبت کا تعلق مقدار سے نہیں ہوتا، معیار سے ہوتا ہے۔ محبت تھوڑی ملے مگر مخلص ملے تو زندگی سنور جاتی ہے۔ آسمان سے کبھی ناکامی کا پیغام نہیں آتا، کبھی بھی نہیں۔ آسمان سے ہمیشہ ایک یقین دہانی آتی ہے کہ غم نہ کرو، بے شک اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ انسان کو کوئی چیز اتنا نہیں بدلتی جتنا اس کے دل پہ گزری ہوئی تکلیفیں اسے بدل دیتی ہیں، اور تکلیفیں بھی وہ جو اس نے تنہا جھیلی ہوتی ہیں۔ تیری رحمتوں سے کم ہے میرے جرم، اس سے زائد نہ مجھے حساب آئے نہ مجھے شمار آئے۔ رب کی ذات پر اتنا یقین رکھو کہ اگر آج وہ ہمیں کانٹوں سے گزار رہا ہے تو یقیناً پھولوں تک پہنچانے کے لیے۔ کہا جاتا ہے کہ انسان زندگی کے 3 مرحلوں سے گزرتا ہے، وہ سہتا ہے، وہ سیکھتا ہے، وہ بدل جاتا ہے۔ تصور، خواب، دروازے اور کھڑکیاں، کوئی آنا چاہے تو کتنے ہیں راستے۔ حسرتیں، حیرتیں، تمنائیں، ایک دنیا میں کتنی دنیائیں۔ جیسا موڈ ہو ویسا منظر ہوتا ہے، موسم تو انسان کے اندر ہوتا ہے۔ کہانیاں زندگی جیسی نہیں ہوتی، زندگی زیادہ عجیب ہے۔ حدود رکھنی چاہیے، یہ ہماری حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم قیمتی ہیں اور باوقار ہی اچھے لگتے ہیں۔ محبت اور عزت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں، لیکن کبھی کسی ایک کو چننا پڑے تو عزت
پھر عزت، ہر بار عزت۔ زندگی مشکل نہیں ہوتی، کچھ لوگوں کا آنا اور جانا اسے مشکل بنا دیتا ہے۔ انسان کی اصل پہچان اس کے الفاظ سے ہوتی ہے۔ امیر وہ ہے جس کے دل میں دوسروں کے لیے احساس ہو۔ زندگی اور موت کے درمیان نیند کا علاقہ ہے، جہاں انسان مردہ ہوتا ہے لیکن نہیں ہوتا۔ نظر تو تمہاری ہے، مگر اس کو نظارہ اللہ نے بھیجنا ہے۔ کائنات کی ہر چیز تسبیح بیان کر رہی ہے، تم لوگ کم از کم اتنا تو کرو کہ مرنے سے پہلے یہ تسبیح سن کر جاؤ۔ بولنا بند کر دو تو شاید کوئی اور آپ کے اندر آ کے بول پڑے۔ اور اختتام یہ کہ دل اب کچھ نہیں چاہتا۔ اللہ کی پسند کے علاوہ کسی اور زندگی کو پسند کرنا گناہ ہے، اور وہ منافقت بھی جسے فیشن کے طور پر اختیار کیا جاتا ہے، اس سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ جس کے کان نیکی کی بات سنتے نہیں ہیں، تم اس کو چھوڑ دو اور بحث نہ کرو، لوگوں کو شرمندہ نہ کرو۔